السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بیس کم کرو بیس کم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ گوڑے سے دے کر گوڑے تھلے کر لے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بیٹا بیٹا بیس کم کرو والیم کھول دو ذرا مہربانی بہت شکریہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام ذی وقار حضرات علماء کرام مہمانان ذی وقار شرکاء محفل عظیم و شان محفل پاک اس چک ساکھی دے اندر بسلسلہ شہادت راکب دوش مصطفیٰ وارث علوم مصطفیٰ آئینہ عکس مصطفیٰ مظہر جمال مصطفیٰ نور دیدہ مرتضیٰ شہزادہ سیدۃ النساء برادر حسن مجتبیٰ والی کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک علیہ السلام اور آپ دے جو رفقا ساتھی کربلا دے میدان اندر تحریک ختم نبوت دے واسطے نظام مصطفیٰ دے نفاذ واسطے شہید ہوئے انہوں دی بارگاہ دے اندر ہدایہ عقیدت پیش کرنے واسطے انعقاد پذیر ہے واجب الاحترام عالی مقام خطیب ملت اسلامیہ میں پہلی تقریر سنی آپ دیا میں پہلا خطاب سنے زندگی کمال ان تو ضرورت کوئی نہیں میری تقریر دے مختصر جامع کمال سچی بات ہے خدا دی کہ میں نے تعریف کردہ میری تربیت اس استاد نے کی تھی جنہیں اہمیں کی تعریفہ نے کی تھی کدی وہ ایسا کمال جناب بندہ ہے ایک حدیث نو بیان کر کے ذوق بھی تو پھر سب کچھ کر دیتا ہے اور اتنا جتنا انہوں دی حساب قدر جسا جو انہوں نے تنہوں بخائے اپنا وہ کمال رنگ میں خدا دی قسم دعا کو اللہ تعالیٰ ظاہرہ پاک دا صدقہ دنوں ہمیشہ جوان رکھے خطابت جوان رکھے انہوں اللہ نظر بد کو محفوظ فرمائے واجب الاحترام حافظ امان اجاز عوان صاحب نے فرمایا اور صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ سید عطاء الحسنین علی شاہ صاحب آپ نے حکم فرمایا اور میں حاضر ہو گیا میرے تو پہلے خطیب ملت اسلامیہ فخر اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا امتیاز حسین اسد صاحب قبلہ نے کمال خطاب فرمائے اللہ تعالیٰ بہت عزت فرمائے واجب الاحترام عالی مقام جناب قبلہ عالی مرتبت میرے عظیم بھائی قاری جواد خضر عوان صاحب نے تلاوت فرمائی جو ہر پوائنٹ آف ویو ڈال بہترین انسان نے اور ساڑھے مسلک دا سرمایہ نے واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا ظہیر احمد صاحب قبلہ آپ تشریف فرمانے عالی مرتبت آفت امان اجاز صاحب اور جناب پھر حضرت جی سارے حضرات تسی اللہ تعالیٰ استعطا فرمائے سارے عالی شان و سارے ودیا کہ کوئی نام رہ جائے تو اگلی میں بچے لے لیں گے لو جی میں اگر ساؤنڈ والے بھائی نے ساتھ دیتا بڑا اچھا ساؤنڈ ہے صحیح ہے لیکن تھوڑا جا ساتھ انہوں میں جب ہی پائی ہوں دیا مووی والے بندے ماسٹر یہ بندہ ماسٹر ہے خدا دی قسم میں اتنا پیار کرنے تو سوچ نہیں سکتی کیوں اتنا خطیب الاسلام پیار کر دے رہے ایک باری بیٹھے ہوتے کمرے چھے تو صاحبزادہ فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ اور خطیب الاسلام رحمت اللہ نا چیز بھی بیٹھا دیا باروں آ گیا اندھا اٹھ کے کھلو جو خطیب الاسلام بھی کھلو گئے فضل کریم صاحب بھی میں بھی کھلو گیا میں فوٹوان کھچنی آنے انہیں کھچ لیا بھائی کھچ لیا فوٹو خطیب الاسلام کا یہ زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ ماڑے بندے نے پیار کرتے ہیں چودھری گھندے نسان چودھری جمعے کو نہیں سلام آنے تو اس واسطے یہ لوروں بندہ تھوڑی بغیر دعوت میں آیا ہے یہ بہت محرم اتھے بیریہ ٹاؤن سے لور اتھے جناب فیصل آباد میری کانفرنس تھے اتھے جناب ہر شہر سے پہنچے تین محرم حضور خطیب الاسلام دے آستانے تھے
فاروق آباد یعنی ہر تھان دے فاروق آباد سن یعنی ہر جگہ تے ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی نثار عوان صاحب پہنچے نے ظاہر ہے یہ لازمی بات ہے کہ انہوں نے قبلہ دی ریکارڈنگ کیتی ہوئے گی بڑی کیتی ہوئے گی الحمدللہ تو یہ بندہ ساڑھا دوست ہے محبت نہ لائے نے بھائی چارے نہ لائے نے اللہ انہوں سلامت رکھے ہون گفتگو یہ ہے قبلہ نے حضرت نے میں دو سوال کر دیتے ہیں انہوں دی تقریر دے متعلق کوئی جواب انہوں نے دینے میں نہیں دینا میری تقریر دے متعلق میں سوال کرنا ہے تسی وہ میں جواب دینا ہے تو جڑے کیتے نے سوال ہے ہم بھی کوئی نہیں وہ کرے بھی نہ کرو سوال کلیاں بے کے پوچھ لو تسی کلیاں بے کے پوچھ لیدہ ہوندہ ہے مسئلہ حل ہو جاندہ ہے روڑا پاک پوچھو گا جدو وہ دا پھر کوئی چس نہیں رہندی مزہ نہیں رہندہ بات دا میں اپنے سمجھ کے میں ساری تنظیمہ اہل سنتیاں ساڑیاں سب علماء ساڑے اپنے سب مشائق ساڑے اپنے ساڑی دی کہنا لڑائی ہے ہی نہیں لڑنا اچھی بات نہیں سب اسی اچھے ہیں سب سارے جو ساڑے اکابر اسلاف سب نو سلام ہیں اسی تو ورکر ہیں امتیاز صاحب ہو گئے میں میرے اسی تو ورکر لوگ ہیں تے جڑے بڑے بڑے لوگ نے اللہ دعا کرو اللہ انہوں نے کسی ایک پلیٹ فارم دیتے لائے مذہب دا کوئی چار کا کھریا جان جڑے طوفانی بدتمیزی آج کل اٹھے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل کرے اور جو لوگ چند لوگوں کی وجہ سے لوگ بدعقیدہ ہو رہے ہیں وہ اللہ کرے ساڑھے وڈے نے اس لئے گزارش کر سکتے ہیں کہ میں کڑا تنقید کر رہے ہیں کوئی ہاتھ بن کے میں تے پرسوں ایک جگہ دوتے ہاتھ بن کے آکھے میں کہ یار قائدین نو آکھیں گا جناب چھوڑو مسئلے بحث مباحثہ چھوڑو مناظرے مجادلے چھوڑو ادھوتے کہ سب ایک پلے فارم دوتے لے آؤ تاکہ ہم پتہ چلے ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں ہم تو وہ ہیں جو حضور سے محبت کرنے والے صحیح العقیدہ اہل سنت صحیح بات بولو ٹھیک ہے اچھا لو حضرات ہونا دو یا تین باتاں کر کے میں فضائل دیم کنی ہی فرمیشہ نے یعنی اس موضوع سے متعلقہ نہیں موضوع نہ مسلک نہیں کہ کی کریے پھر انہوں نے کی تھی انہوں کو بہے بھی لیانے اے بات خوبصورت ہے بہت اچھی بس ہے بات سن لے سارے ان کہہ دی پھر میں کوئی نہیں ہوئے انہوں آرڈر ہو گیا حکم ہو گیا میں کوئی ان بیان کر رہا ہوں وہ ناراض راضی ہو نہیں میری بات راضی ویسے میری محفل راضی ہونے والی نہیں محفل غم والی محفل ہے حسین پاک دے ذکر دی محفل میں دو تین تو سوال کرنے چاہنا بڑے ضروری بن جواب دینے تو علماء کرام تے علی شان لوگ نے توانوں پوچھن لگا میں توڑے موبائل جو کوئی کم از کم 100 مولوی ہوئے گا روز سن دیو فلانا بد گیا فلانا کٹ گیا فلانا وڈا مفتی فلانا چھوٹا مفتی فلانے نے اے مسئلہ بیان کیتا ہے فلانے نے اے مسئلہ بیان کیتا ہے وہاں میں وڈا مولوی ہوں میں وڈا مولوی ہوں ایک دوجہ نو ٹان تے تورے نے جی میں پلوان کرنے کشتی لڑ دے ٹان تے تورے نے نات خان ٹان تے تورے نے پیر ایک دوجہ نو ٹان تے تورے نے مولوی ایک دوجہ نو زیر کرنے دے تورے نے اپنے بات مذہب کوئی نہیں اپنے ٹان تے تورے نے ایک دوجہ نو او شکست کھا گئے وہاں میں تقریر کی تھی فلانا اٹھ گیا ہے وہ میں نات بڑی فلانا اٹھ گیا ہے عجیب جے معیوب جے جملے نے یہ کوئی حیثیت نہیں حقیقت یہ ہے میں تو سوال پوچھنے لگا ایک ہے یہ تو جواب تسی دینا ہے دیو گے تے چنگے رہو گے نہ دیو گے تے میں تم کی کہہ لینا ہے جواب دینا ضرور ہے کدی سوال دو سوال پوچھے نے انہیں تقریر دے متعلقہ کدی یہ بھی سوال پوچھے ہے کہ حسین قتل کیوں ہویا ہے بولو ذرا انہوں نے میری تقریر بنا دیتی ہے میرے اپنے نے اتر نہیں کدی پوچھے جا کے مسئلہ ڈائریکٹ کروں جا کے کدی مسئلہ پوچھا ہوئے توڑ جا کے خالصتاً صرف میں جناب قبلہ ایس واسطے آئے ہیں کہ حسین قتل کیوں ہوئے حسین دا قصور کیے نسل رسول دا قصور کیے حسین نو قتل کرنے والے کون نے حسین قتل کیوں ہوئے نسل رسول حسین علی دیاں تیاں شام دے بازارہ مجھ کیوں آئیاں
سارے زمانے نے سید شبیر حسین شاہ طرزاں لائیاں نے، طرز لائی ہے، میں انہوں نے خود سکھایا ہے۔ میں سنا لیں ایڈے زور نہ میں شعر نہیں پڑھ سکتا، انہوں نے میں اگے آکھنا بھی انہاں زور نہیں لاؤنا، انہاں کیڑا تمغہ دینا ہے، یہ تے کرنا تے راہ سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فارغ ہو کے اس تو بعد جڑا اور بلا لیں گے یہ انہاں زور نہیں لاؤنا، تہاڈی ضرورت ہے، تسی مذہب دی پہچان ہو، میرے مسلک دی حوزہ بادی تسی ایک ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھدے، انہاں زور نہیں میں لاؤن دینا تانوں، اودی وجہ کہ خطیب الاسلام ایک باری لاہور تقریر تے بنو فرماؤن لگے فدا حسین نو کہو بھی نہیں زور نہ لایا کر آپ کہڑا قوم کو تمغہ لینا ہے، تو میں کہا حضور تسی بھی دورانیاں کٹا لو، تسی بھی 2.5 گھنٹے کر دے ہو، تو میں ہی کہہ سکتا سے پتر جو ہے، اندر میں کہا حضور تسی بھی دورانیاں کٹاؤ تے کوئی تمغہ تھوڑی دینا ہے قوم نے، اس واسطے میں یہ ضرور رکھاں گا اللہ یا رب میرے خطیب کی دنیا جوان رہے، نظر بد کو محفوظ رہن۔ کدی کیتا ہے سوال جا کے پوچھا جائے کدی کہ حسین دا قصور کی ہے، یہ بنیادی کوئسچن نے، بنیادی سوال نے، تقریر شیران دا نام نہیں میں پڑھ دیں گا تو میں سنا دیں گا، جدا کو میں پڑھ دیں گا۔ اللہ حضور دے صدقے ایک ملکہ عطا کیتا ہے، میرے استاد المکرم دا صدقہ، انہوں دی قدمہ دی خیرات دا صدقہ، میں جو میرے کو لے انہوں نے جوڑے دا صدقہ، انہوں نے قدمہ دا صدقہ، انہوں نے قدمہ دی خیرات ہے، جنہیں من دعاواں دیتی ہیں انہوں نے وہ دے صدقے ٹریا پھرنا میں پوچھے سوال کیتا کہ بڑے اہم سوال، نماز دا تنوں پتہ ہے، روزے دا تنوں پتہ ہے، یارویں دا تنوں پتہ ہے، کھیر خان دا تنوں پتہ ہے، حلوے دا تنوں پتہ ہے، چولاں دا تنوں پتہ ہے، لنگر دا تنوں پتہ ہے، اشتہار تے لنگر دا لکھیے تو آندا ہی نہیں، اشتہار تے لنگر دا لکھیے لوگ آندے نہیں مسیح تے محفل دے اندر سارا کچھ دے تنوں پتہ ہے، یہ بھی کدی پوچھے آئے جدے لنگر کھا رہے ہیں ادھر ہویا کیس میں سوال کرنے تنوں میں کرنا ہے، اس لیے کہ میں زہرائی ہوں، نہ ناسبی ہوں نہ رافضی ہوں، نہ ذکر صحابہ ناسبیوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، نہ ذکر اہل بیت کسی رافضی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، اور ہم نے کسی کو دیکھ کے کسی کو پک نہیں کیا کہ کسی نے وے کیسے حسین نو ملنے ہیں، لوگ سانو وے کے حسین نو ملنے ہیں، اور اصحاب رسول کے معاملے پہ یہی ہے کہ ہم نے کسی کو فالو نہیں کیا، پک نہیں کیا کہ فلانے بندر وے کے صحابہ نو ملنے ہیں، نہیں، لوگ سانو وے کے صحابہ ملنے ہیں۔ اہل سنت وہ مذہب اور مسلک ہے جس کو لوگوں نے فالو کیا ہے، پک کیا ہے، اور پھر بہت سارے لوگوں نے اپنے جرماتے پردے پاؤن واسطے اہل سنت دا لبادہ اڑنے ہیں۔ کہوں کی پتہ ہے ایک ہی گل میں کہہ دیتی ہم بھی سنی ہیں، میں کہا نہیں ہم ہی سنی ہیں، ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی دا کی مطلب ہے جرموں پہ انہوں پتہ ہے سواد اعظم جماعت وڈی جماعت ہے، انہاں چاہ کے عرشہ سما جاندی جمیں تو 5 6 7 8 9 10 نمبر تک پیر سما جاندے نے، ساڑھے جو پیر انہیں سما گئے نے، میرا ایک دوست ہوندہ سی چنگا پلا ہوندہ سی وہ پیر ہو گیا، اللہ دی کی ہو گیا آئندہ نہیں علماء بیٹھے تو انہوں پوچھے لگا پیر دا کی معنی ہے تو ہم نہیں آکھے جو خدا دا واسطہ پیر کنو آندے نے برڑے بہونا نے کھول دیتی گل پیر فارسی دا لفظ ہے، فارسی دا برڑے بدل پیر آندے نے، اسی برڑا نے پیر آندے نے، اسی پیر چاڑ نے سر دے ہوتے لئے نے لونے مشکل ہو گئے حضرت صاحب میں کہا حضرت صاحب آن دے ہو گئے تُسی اگے کہنا پانی آیا بھی حضرت صاحب نے جو کے لئے ہونا تھا آن دے حضرت صاحب نے آن دے حضرت صاحب اور میں سنیوں میری بات لکھ لینا جتنا نقصان موجودہ دور دے پیران نے کیتا ہے مذہب دا خدا دی قسم چکے نا کوئی نہیں علماء جڑے بیچارے ترسے نے مولوی جڑے بیچارہ وہ اتھے کھلوتا ہے پیر سوئے دے بیٹھے تے جاہل کلمہ نہیں پڑھنا ہوندہ صحیح تو بیٹھا سوئے دے اتھے مولوی جڑے کھلوتا ہے بن کے یہ چونزوں دا مربع نے سارے اس واسطے ان کی تقلید نہیں، تقلید تو ہم کاشف الغمہ سراج الامہ کی کرتے ہیں۔ سیدہ توہین امام الانبیاء اور حسین زہرہ دے جگر دا ٹکڑا ہے، توہین حسین توہین سیدہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حسین کی توہین کرو گے تو پھر بھی توہین مصطفیٰ تصور ہوگی۔ ہائے 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 چونکہ حضور کہتے ہیں کہ زہرہ جگر کا ٹکڑا ہے اور حضور کا نواسہ حسین ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو کہا وہ دل کے ٹکڑے ہیں، وجود کے حصے ہیں، جز ہیں، بولو زور نہ سبحان اللہ، جز ہیں وہ ٹکڑے ہیں، تو کہا زہرہ پاک ہر علائش تو پاک ہے، سونے تیری توڑی تینے پتر پیدا ہویا تو نماز نہیں اتنی اٹھ کے زور دیا زان ہوئی نماز پڑھنے لگ پی، آپ نے فرمایا تو پتہ نہیں میری زہرہ ہر علائش سے پاک ہے،
ہائے ہائے ہر پلیتی سے پاک ہے، ہر نجاست سے پاک ہے، تے جنہیں ایڈا پاک پتر جنیا ہوئے ہائے 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 آئے کہ گل لے لو پھر تنوں ایک شیر سنے گل لے لو پہلے تے پتر او جنہوں آندھیں شہادت دی خبر مل گئی اور شہادت سے پہلے ولادت کی خبر شہادت سے پہلے ولادت کی خبر لے کے آنے والا ایک ہی کون ہے؟ جبریل امین سونے نواز دی مبارک ہوئے رابان دے مبارک ہوئے سب تو پہلے مبارک جبریل امین دی تھی مولا حسین دی جبریل تو دے متصل فوراں جنہیں مبارک حسین دی دیتی ہے اس سیدنا صدیق اکبر ہے امام صحابہ خلیفہ بلا فصل امیر المومنین امام المتقین یار غار مصطفیٰ حامل انوار مصطفیٰ کشتہ دیدار مصطفیٰ رون کے بازار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بھی تحقیق سیدنا صدیق اکبر دوسری مبارک صدیق دیتی پھر صحابہ نے مبارکان دیتی ہیں مولا حسین دی تشریف آوری دیتے غور فرمانا حضرات محترم اوہی جبریل امین آکھیا سونے تیرا نواسا شہید ہو جائے گا تیرا نواسا شہید ہو جائے گا شہادت حسین بھی سب تو پہلے جبریل نے پڑھی ہے تے سنی امام الانبیاء نے آئے ہائے ولادت حسین بھی سب تو پہلے جبریل امین بیان کی تھی تے سنی امام الانبیاء اور اس کا عمل کیا ہوا جب مبارک ملی تو سرکار مسکرائے میرے سیدی محدث اعظم پاکستان واہ نائب اعلی حضرت شبیہ اعلی حضرت ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا خاصا سی حدیث پڑھاندے جتے آنا نا حضور روئے سن آپ نے رون لگ پینا جتے آنا حدیث سرکار مسکرائے سن فرمایا رہے بندہ خدا سب مسکراؤ کیونکہ حضور مسکرائے تھے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ سے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام زور سے بولی گا سبحان اللہ تو جدو ملاد جدو ولادت دی مبارک ملی تو سرکار مسکرائے جدو شہادت دی خبر ملی سرکار رو پائے امام الانبیاء روئے نے حدیث کتب چھ موجود ہے سرکار روئے کھان چانسو آگئے پھر حضور تو بعد جنہوں خبر ملی کون روئے ہے حضور دیاں بیویاں حضور دی دھی روئی مولا کائنات پھر صحابہ روئے اور ہم رونے کے قائل ہیں اس سے تجاوز کے قائل نہیں یہ رونا نہ آوے تو پھر سمجھو اللہ ہی آفر ہے استفاد آلو نا پھر تے زیادتی بہت بڑی تو ایک بندہ آکھے جی میں ایک روایت بخواو جی حسین رویا بھی اس کمڑے حسین نے رونا دے شہید نہیں روندے برسار روندے نے آئے ہائے 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 پچھلے روندے نے کمڑے یا شہید آپ تھوڑی روندہ ہوندہ ہے اس واسطے ہمارے الا المبدت فی القربہ تے ساڑھے ذمہ رونا مولا حسین ہوتے مولا حسن پاک دیتے غم مغموم جب ہو حضور کی آل تو رونا یہ تو حضور کی سنت ہے ذرا ایک باری سبحان اللہ کہہ لو ہن سمجھ آ رہی ہے بات دی تو ایڈی پاک تو 56 سال بات ہے 56 سال پہلے انفرمیشن مل گئی حسین پاک میں شہید ہونا ہے واہ حسین تیری شان تو صدقے جاما جیڑا 56 سال اپنی شہادت دا دن اڈیک دا رہا ہے کوئی حادثہ ہو گیا سی راہ جاندے لڑائی ہو پی کوئی 56 سال حسین اڈیک دا رہا ہے جنہیں مرضی ایسی پردے جو مرضی کر لی ایسی بعض گلہ بیان نہیں کرنا لی نہیں کر دے ایسی حقائق ہی دیں حقائق پتہ کی نہیں حقائق ہے کہ حسین حق پہ تھا یزید حق پہ نہیں تھا حق پہ حسین تھا حضور نے کہا حسین شہید ہوگا یزید نے کہا یہ باغی ہے یہ حضور کے فرمان کا منکر ہے چونکہ جو باغی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا جو شہید ہوتا ہے وہ باغی نہیں ہوتا یہ تے جہلیے سے ہو دیا جب باغی نے آج بھی کئی ہو دی مانوی اولاد ہے یہ آنجنے نہیں یزید بڑا چنگا سی خطیب علیہ السلام نے تیادی نہیں کر دیتی انہاں کہا ایڈا چنگا تے کارجوائی رکھ لو ایڈا چنگا تے کارجوائی رکھ لو کیا محتاط طریقہ نکل گئے گال کر کے تو اس لیے یزید کی وکالت نہ کر بھائی اس خاندان کی کر جڑے جمدی پاک نے جمدی پاک نے جڑے اور انہوں دی پاکیزگی دی خبر انفرمیشن دین والے اللہ حضرت فرمایا اسی دس نے سننی اہل بیت کی میں پاک سن سانوں پوچھو اہل بیت کی میں پاک سن اسی تے بغیر وضو تو ظاہرہ دنا نہیں لیں دے وہ بولو جنہوں آیت میں صحیح نہ پڑھنی آوے تو آکھے جی میں بی بی دا فلان لگا کوئی نہیں لگ دے بی بی دے بی بی کا وہی لگتا ہے جو صاف ستھرا ہو وجود زہرہ کا نام لینے سے پہلے وجود
صاف ہو، تیرا لباس صاف ہو، وضو سے ہو، پھر زہرا کا نام لیا کر۔ امام الانبیاء دا سارے ابا اجداد پاک، حضور دا گرانا پاک، دھیاں پاک، پتر پاک، نواسے پاک، نواسیاں پاک، حضور دیاں بیویاں پاک، زوردار کہہ لو سبحان اللہ، حضور دے دماد پاک، امام الانبیاء دیاں دھیاں پاک، امام الانبیاء دے نواسے نواسیاں پاک، حضور دیاں بیویاں پاک۔ حضور فرماؤ کنے پاک نے؟ آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، مل کے ذرا کہہ لو تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے۔ میں قبلہ دے پنڈ آئے ہیں، انہاں دے پنڈ آئے ہیں، پنڈ یہ حق کی میزبانی ادا کر رہے ہیں، پر بس کرو مہربانی تجھے بیٹھے رہو تو میں انہوں تقریر یہ پہلے گھٹے میں شعر کوئی نہیں پڑھنا، نہیں ہر بندے نوں اپنی برادری دا احساس ہوتا ہے، تسی کد واسطے بیٹھے ہو یہ نہیں سٹنے نے، تہاڈی اسی فوٹو کھچنی ہے کلی، کیوں جی بولو تو صحیح، تسی فوٹو کھچان بیٹھے سب، تسی یہ نہ تقریر بھی کرن جڑے دیتے ہو باب تیرا دیتا تیرے اتوں ماریا، پڑھو بابا سے بلا نہیں میں یہ ضروری ہے، یہ تقریر دا حصہ ہے، تو تسی خود خطیب ہو، تقریر دا حصہ ہے، انجینئر دا پڑھا ہوندا ہے، وکیل دا ساتھ دیندا ہے، ڈاکٹر دا ساتھ دیندا ہے، تے مولوی دا ساتھ دیندا ہے، ساڈی لڑائی شڑائی کوئی نہیں ہوندی مولویاں دی آپس یہ تسی بنا لیندے او فلانا مفتی بات گیا اج وہ دی ویکھی سنی گل ہے اونے تے جناب فلانے نو ہے جناب وہ دی منجی ٹھوک کے رکھ دیتی پھٹے منہ تیری چول یہ چولاں والی گل ہے علماء کے بارے ایسے تبصرہ کر لیں اس واسطے شیر و شکر ہو کے رہا کرو ساڈا رولا کوئی نہیں کو ہوے تے بیٹھ کے نبیڑ لئیدا ہے کوئی نہیں ایڈی بات کوئی نہیں ساڈے درمیان کوئی اختلاف اور ہو جانا نبی نے میرے آقا نے کہا میری امت کے درمیان اختلاف کا ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اختلاف ہی رائے کا حق ہوتا ہے ادھر پڑھ لو ذرا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا یا سیدی یا رسول اللہ تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے واہ واہ تو نور کا تیری میں ہے بچہ مسلمان بھائیو سیدہ کائنات دا بیٹا مولا حسن تے مولا حسین جناب زہرا دا بیٹا مولا حسن مولا حسین جناب محسن سیدہ کائنات دی تھیاں سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم مسلمان بھائیو سیدہ دی ساری اولاد یال آج ذکر مولا حسین دا کرنا ہے ذکر مولا حسین دا مسلمان بھائیو جدے کناں دے اندر اذان امام الانبیاء پڑھن حسین آکھیا جاندا ہے دا نام حضور رکھ دے پہنے انہوں حسین نہ کھیا جاندہ ہے انہوں گڑتی حضور دین دینے انہوں حسین نہ کھیا جاندہ ہے زور سے بولیے سبحان اللہ حسین دا لفظی معنی کیے
حسین دا مانے خوبصورت آئے ہائے حسین سونا وہ کنا سونا ہوئے گا جڑا نبی دا نواسا ہے تے موڈیاں تے بہن والا ہے. اور ان کی تعظیم میں پھر ایک روایت پیش کرتا ہوں. مسجد تو نماز پڑھ کے دو بندے باہر نکلے, ایک مولا علی ایک صدیق اکبر. وہ تے نماز ہی کو مسجد پڑھ دے سن. حضرت بیان کیتے اتفاقاً دوپہر ایک گل میں بھی بیان کیتی ہے ظہرین علی. اسی اعتراض نہیں کرتے کسی سے, سمجھ کی ضرورت ہے, اسی مسئلہ تو سمجھانے ہیں تو ساڑا حق ہے بنیادی. ظہرین کوئی نہیں, یہ ظہرین ہے تے پھر وہ جدے باری سورج موڑے وہ کی وہ جنہیں میں سورج موڑے جی مولا علی بات ہے حضور سورج موڑے ہے تے میں کہا سورج تے ڈوبدا اثر تو بعد 2 بجے میں سورج کدی ڈوبیا ہے. او بولو تے صحیح کدی ویکھیا جے زور تو بعد علی نو خطرہ پے گیا بھی زور تے سورج ڈوب چلا حضور منو رون آپ روئے نے نماز قضا ہوگی سورج ڈوب چلا. میں کہا 2 بجے کیا ڈوبدا سورج, ادا مطلب ہے سورج غروب کا وقت اثر کے بعد شروع ہوتا ہے. تو کہا اگر سورج واپس آیا ہے تو پھر مانو ظہر علیحدہ ہے اثر علیحدہ ہے. زور نہ بولو سبحان اللہ. وہ تھے مسلمان بھائیو جب بول دے سبحان اللہ کیا ہے اگرچہ عالم بڑے نہیں میں بیٹھے نہیں تسی کہ میرے تو سبحان اللہ کرو ضرور. میں کہا 2 بجے سورج نہیں ڈوبدا نماز واسطے سبحان اللہ. علی نماز پڑھنی ہے سورج ڈوب رہا ہے. میں کہا مولا جی نماز کیڑی سی اثر دی. میں کہا پھر تو اثر کیوں نہیں ہوا. بولو تو صحیح. میں کسی نامزد نہیں کر رہے, میں تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں بھائی جی میرے دوستو. فجر وکری جے, ظہر وکری جے, سر وکری جے, مغرب وکری جے, عشاء وکری, تہجد وکری ہے, باقی نفلی یہ وکری نمازاں نہیں ایسے کٹھی نہیں پڑھ دے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ اگر ظہرین ہے تو پھر مانو کہ پھر سورج واپس نہیں آیا. یہ واپس آیا ہے تو اثر ہے. یہ مسئلہ یاد رہے گا. چلو اس تو آگے چل لیں, تنقید نہیں کی مسئلہ سمجھایا تو تسی بھی نہ پھنس جایا کرو. آؤ مسلمان پھر فرمائے فتوحات شیرے والے محبوب دے سارے نواسے پاک مولا حسین لجپال تشریف لے آن صدیق مبارکہ دین دے پے نے. جس لئے دو میں یار نماز پڑھ کے باہر نکلے. میں نے کہندہ ہے جماعت کتنے کرائی ہوئے گی. میں کہا تیرے سوچنا نہیں گل نہیں. ابو بکر کرائی علی پیچھے پڑھ لی, علی کرائی ابو بکر پیچھے پڑھ لی ہونی. تینوں سوچن دی ضرورت نہیں ہے 900 سال بعد نہیں. پھر بھی میں کہا پھر بھی میں دسیا تے تینوں مسئلہ. میں کہا کہ نہیں کہا ہو سکے کی. میں کہا دو میں یار باہر نکلے نے, اگوں ویکھیا چھوٹا جا بچہ آ رہے, او دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں نے, او دی اکھ بڑی سونی, ٹور بڑی سونی, آہا او دا جمال, او دا جلال, او دی اوصاف, او دی ٹور بڑی سونی ہے. مسلمان بھائیو ٹور دیاں بچہ جس لے قریب آئے جناب صدیق اکبر نے ساری گلاں چھوڑیاں نے. بچہ اٹھا کے موڈیاں تے بٹھا لیا. بچہ کون ہے؟ نام حسن ہے, پتر سیدہ زہرا دا. اللہ اکبر. تو جو حضرہ موڈے دے بٹھا لیا. پتر سیدہ کائنات ہے. تو سوچ سکنا ہے جڑا صدیق زہرہ دے پتر دا نہ حیا کر رہے وہ زہرہ دا کنا حیا کردا ہوئے. ہائے ہائے مفروضیں تھے نا اپنے مذہب رکھے کرو, مفروض احترام اپنی اپنی نا انجنا کر ذاتی رائے نہ پیش کر. آؤ مسلمان بھائیو موڈیاں تے چھوٹے ہوئے کون ہے؟ مولا حسن. ہن میرے ویکھنے دھیان کرن ایتھے حسن مجتبی بیٹھے نے ننے جہن تے آپ دے پیر ایتھے آ رہے نے. ہائے ہائے صدیق دے سینے تے پیر حسن دے لگ رہے نے. چکیا کیوں اٹھایا؟ اس واسطے اٹھایا ہے پتہ جی حضور چک دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہوں حضور چکتے تھے سرکار رہے ہیں. تسی کیوں چکیا ہے کہ حضور چکیا ہے؟ میں کہ اور ہونا کہ میں اس واسطے چکیا ہے سرکار ویکھ لیں.
ہائے 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 نہیں سمجھا سنیے سرکار دیکھ لیں معلوم یہ ہوا صدیق کا عقیدہ ہے نبی قبر میں رہ کے بھی ہمارے عمل سے واقع ہے ہائے ہائے فرمایا چونکہ حضور خوش ہو جان مسلمان بھائیو نال فرمائے حسن تیری تے ساری شکل تیرے نانے والی ہے معلوم ہے مسلمان بھائیو مولا حسن دیاں شانہ بیان کرنے والے سیدنا صدیق اکبر حسین دیاں شانہ بیان کرنے والے سیدنا فاروق اعظم جناب عمر فاروق مالک غنیمت تقسیم ہو رہے ہیں مسلمان بھائیو اپنا بیٹا آئے 500 روپیہ حسین آئے 1000 روپیہ انہاں کہے بابا جان انصاف رہی میں جنگا میں لڑیاں نے یہ بال بھی چھوٹے چھوٹے بال نے امت بھی چھوٹے نے جنگا میں نہیں لڑیاں 1000 روپیہ حسن نو 1000 حسین نو 500 کیوں میں پترا بہ جا چپ کر کے آہستے گل کر لیو پھر کدی نہ کری حسین دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں مجھے سیدنا فاروق اعظم کے ہوتے کسی مفتی کی ضرورت نہیں چونکہ میں اندر سے فاروقی ہوں ہائے 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 میں اندر سے صدیقی فاروقی عثمانی حیدری ہوں جناب سیدنا فاروق اعظم کا عمل میرے نزدیک حجت کی حیثیت رکھتا یہ جناب صدیق پاک دو تے امام جعفر امام محمد باقر آکر تلوار رو موٹ لوالا پھر یہ عام توڑے علی بات نہیں تے عمر فاروق کا انہیں عمر فاروق میرے نبی دا سورا جیدے وال نبی سیرے بن کے گیا ہے بولو تو صحیح عمر فاروق دی سکی تھی تیری تی میری ماں ہے نبی دی بیوی ہے اور عمر مومنہ دے نانا لگ دے صدیق مومنین دے نانے اس نے چل دے پھر حضرات محترم غور فرمانا ذرا مسلمان بھائیو فرمائے حسن تیری ساری شکل تیرے نانے والی ہے ادھر فاروق اعظم فرماؤ دے بہنے وہ بیٹا حسین دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں رکا لکھواؤ دے سارے بیان کر رہے ہیں رکا لکھیا رکے تے لکھیا کی رکے تے کی لکھیا ہے سارے بیان کر دینے بچے اہل تشریح بچے اہل سننا رکا لکھیا رکے لکھیا کی میں دس رہا تو کی لکھیا رکے لکھن والا علی دا پتر لکھوان والے فاروق اعظم دے پتر تے آپ نے بسم اللہ شریف لے کے نا علی دے بیٹے نے تے لکھے امیر المومنین عمر فاروق ساڑھے نانے دے غلام نے تے جنوں حسن لکھ کے دے دے اس تو بات ابہامی مجھے ایسی دینا شک دی مولا حسن لکھ کے فرمائے عمر ساڑھا ہے تو جدہ عمر حسن دا ہوئے وہی عمر ساڑھا ہے فرمائے جدہ مرام جدہ فوت ہو جائے میرے کفر نہ رکا رکھ دینا ہے رکا نامی ہوندہ عمر پھر بھی جنتی سی اشرا مبشرہ شامل لے رکا نامی ہوندہ پھر بھی جنتی سانا آپ نے دسے پامیں کنہ ترنٹ بندہ ہوئے پامیں عالم ہوئے پامیں امیر المومنین کیوں نہ ہوئے دنیا تو جاوے تے حضور دی آل دی محبت دی سند لان لے کے جاوے یہ دوما شیخین نے دس دیتا ہے مسلمان بھائیو حسین بھی اللہ حسن بھی اللہ ہے آپ نے فرمایا دنیا والے ساڑھے منگو مانگ کے آکھنا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی پڑھو سارے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی تو جنہ پیسے لبینا ہے نا کہتی میرے لبے کے دن سواب ہوئے میرا انہیں پتر ہے سارا پتر ہے بتاں سمجھا جنہیں تو پہنے اور گنتی کر رہے ہیں اندر 10 20 70 80 یہ گن کے دسے گا انشاءاللہ گن کے جو ساڑھے مولوی دے لوگ ختمہ پہے گن دینا مولوی جی ویکھو نا جی تو انہوں پرسوں 300 روپیہ کھلا دے ہو وہ 300 دے تیان ہوں دے کہ وہ جڑے لا یعنی چوڑ بندے رہے ڈیڑھ لاکھ روپیہ اکاؤنٹ سے مکاؤں دے سلوار ہو رنگ دی کمیز ہو رنگ تیرا کھاواں تے تیرے گیت کھاواں یا رسول جدہ پتہ ہی کوئی نہیں مطلب انہوں فیدہ کوئی نہیں انہوں دے اکاؤنٹاں چھ پیسے اس واسطے پترہ سامنے پہ یہ بیٹا پہے نہیں گنی دے گلہ ملتیان رکھی دے صحیح نا جی پالو در عظمت آل نبی
حسین منی وانا من الحسین عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا بھولنا جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لگ کوئی یزیدیاں صحیحہ کا ضرب دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ واہ واہ میں عرض کر رہا ہوں یہ جو میں پڑھنا نا پہ تم سبق ہے یاد رکھو تے پھر شعر دی کلی گل نہیں کوئی سمجھو میں کیا نہ پیا عظمت آل نبی بھولنا یہ جو میں ہی پڑھنا کیونکہ ہوندہ منوں پڑھے بھی سب تو پہلے زندگی سے میں 29 سال پہلے میں پڑھے 29 سال پہلے کتے پڑھے ہیں جامع مسجد الفاروق حافظ آباد شریف جو پڑھے آپ فرمون لگے گھر پڑھے مزدار کر لے پھر پڑھا دوبارہ میں پھر پڑھیا میرے دان اٹھ کے کھلو گئے پھر ایک باری آپ پڑھے ایک باری میں پڑھوں کی سما ہوئے گا جو پرانے لوگوں نے پتہ ہے تے پڑھو پھر میدان کربلا چل لیں عظمت آل نبی بھولنا بھولنا کلی نات کافی بڑی سونی نات بڑی سونی میں میرے پرائے چھوٹا تو میں تے جناب بڑی سونی بڑا سونا پڑے واہ 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 ہو جائے سبحان اللہ کہہ لو ہاں بہت بہت اچھا ہن میں تو اے ہن تانوں سنا لگا تانوں سنا بھولنا بھولنا نہ جانا بھولنا بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا 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 جانا بھولنا بھولنا نہ جانا بھولنا میری ہاتھ کٹورا سبحان اللہ ذوق دی بات میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا میرے ہاتھ کٹورا میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ
بھولنا جانا. میں کہا جناب محفل کیوں سجائی جی ساکھی والے ہو لڑائی کرنی ہے کسی نہ کرنی جناب شریف آدمی فرقہ واریت نہ کرنی. میں کہا کیوں سجائی ہے؟ علامہ ظہیر صاحب بولے انہاں آکھے اشر بھی کوئی گل ہے میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں میں تے پیر مناون چلیاں میں تے پیر مناون چلیاں کربل والا مناون چلیاں سونا مرشد مناون چلیاں کربل والا سونا بھولنا جانا. کہہ لو سبحان اللہ. جے تو میری آواز نو کٹی میں تیرا گل گھٹ چاہتا یہ نہیں میں بڑا تنگ کیتا ہے سون بڑا اچھا ہے جان کے نہیں کر رہا جان کے کر رہے ہیں جنہوں میں آواز لانا ہو یہاں تے رڑے ہے کسے رہا نہیں مجھے ہو جاندہ اچھا شریف محمد شریف ہے اور صحیح چلائیں بھائی تنہا صاحب نے شریف آکھے ہے میں بھی تنہا محمد شریف آنا محمد شریف بڑا وڈا نہ ہے. بھولنا بھولنا وڈی پہاڑی کیڑی ہے چھوٹی کیڑی تو اٹھے لگا لی میں ساڑھی آپس دی گال شکل کیتا ہے تو جا کو سبحان اللہ. میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں میں تے پیر مناون چلیاں کربل والا سونا بھولنا جانا بھولنا نہیں بھولنا جانا ہے بھولنا جانا بھولنا اگلا اور ہے وہ دیچے اضافہ ہو جائے گا بھولنا جانا. اسی طرزلہ نہیں پتہ نہیں منو تسے ہے پورا بھی کی ہے سننا ذرا میرا ویکھنا انہیں زور نہ لا چھڑے منو بڑا زور لانا پہ رہا ہے میرا ویکھنا ذرا چونکہ سریلے خطیب نے بیت سونے ہے سونے بھی نہیں تے نظر بھی نہ لا دیو میرا ویکھنا دھیان کرنا ذرا بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا جانا
یہ یاد مدینہ آئے بھولنا جانا. آخو سبحان اللہ. بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا بھولنا جانا بھولنا جانا ہے یاد مدینہ آئے. حسین کربلا وچ جا کے اندر یاد مدینہ آئے. تو 21 دن رمے 29 دن رمے 15 دن رمے مدینے جا کے مدینہ چھوڑنا مشکل ہے نا. جڑا 56 سال مدینے رہیا ہوئے جڑا پیدا ہی مدینے ہویا ہوئے ہائے ہائے یاد مدینہ آئے میرے دعا کرو اللہ من مدینے لے جائے. عید کی تھوڑا جا لیٹ ہو گیا رب کعبہ دی قسم میں قسم دینا تو ہموں یہ کوئی میرا سارا ریکارڈ ہو بیٹھا خود صحیح ہوتے میں جوں جمعہ اس تک میرا بینک اکاؤنٹ کوئی نہیں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ثابت کر دیو میری تون لا چھڑ آج میرے پترہ بڑھا ہے چھوٹا بیٹھے کوئی پترہ دے بینک اکاؤنٹ کوئی نہیں کتنیاں دے بینک اکاؤنٹ کوئی نہیں کوئی نہیں آئے رہے ہوندے نا پہ ہے یہاں تے سجدہ نو مانڈنا غریبان میں کل پہ بہت لین لگ پہنجی بڑے پیسے لین ہندے سن تبصرہ کرنا یہ پہ بڑے لیندہ ہے میں زندگی پہ دی مقاعد کے بلے ہون میں لین لگ پہ کیوں بلا میرے کارک دن کے سید آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آندھے 6 مہینے لنگے نے میرے کاردہ بجری دا میٹر کٹے آئے ایتھوں لگ کیا جناب تسی موٹر وے تک لیٹاں لالو 20 ناز خان کٹھے کا ٹرک ناز خان دا بلا لو یہ تیری گلی جی سید بکھا رہ گیا نا تیری کسے لیٹ شاید کوئی فائدہ نہیں وہ جو پڑھ دو اِلَّا الْمُبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کدی پوچھے سیدان کدی پوچھے جا کے کسے غریب سید شاہی پر کر روٹی پکی کدی پکی نہیں پوچھتے میرے تیاں گلہ نہ کرو میرے ایک گل دا جواب دیو میرے منہ کر کے میں تو سمجھانا بھائیو میرے دوستو منڈے دا بیاہ کیتا جناب ایم پی اے بلائے ایم این اے بلائے سی ایم پی ایم سارے بلا کے او جناب سارے ایم ایم کٹھے کر لے کہتے واسطے آخر جی نمبردار منڈے دا بیاہ وہ فلانا وزیر ہے بلاؤ کوئی اعتراض نہیں تیرے نال دی گلی جی سیدان دا کارو ہے تے جی دے نانے دے صدقے تو اڈا بیاہ مکمل ہونا ہے ہائے 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 انہوں غریب سمجھ کے چھڑ دینے کدی جا کے آکے شاہ جی یہ کارڈ دے لو جناب منڈے دا کارڈ ہے کہ حضور تشریف لے آئے نکاح دے ویلے نالے دعا فرما دیو تے نالے جناب برکت ہو جائے گی تو آڑے آؤ نا تو نبی پادی نسل ہو نالے کھانا کھاؤ کے برکت ہوئے نالے دعا فرما کدی کیتا جائیں یہ تو مسئلہ کتنے دس رہے ہیں لڑائی دے مسئلہ تو بڑے یاد ہے جھگڑے دیتے پھلو لالا یہ مسئلہ یاد نہیں یہ پچھ کے چونی ہے یہ میری گلی بھی سید غریب رہ گیا نا کوئی تو میں حضرت صاحب بن کے بیٹھا رہا تو کوئی نہیں فائدہ میرے حضرت صاحب ہوندہ سیدان لب کے سیدان کی خدمت کریا کر میں باقی تھی یہ پہے کٹھے ہوندے نا یا سادات کی خدمت پیش کر دینا یہ بچوں دینا اپنے سارے مڑ کے کٹھے کر کے مدینہ شریف مدینہ پا جوڑ دیں اپنے ہینڈ نہیں نہ جوڑ سکنا نہ خطیب الاسلام نے جوڑے ساری زندگی جیڑا بندہ دنیا دا سب تو بڑا خطیب صفحے اول دا خطیب جنہوں ویک کے لوگ خطیبہ اپنے صفحہ سیدھیاں کیتیاں نے جنہیں کپڑے پونے دسے مولویاں نے گھڑیاں دے بینن دسے ہیں وہ دنیا تو جاوے تے 10,000 پیدا مقروض ہوئے تو تجھے کی سمجھو گے
یہ وہ عمل تھا غریب مسکین علماء دے وظیفے تے جناب یتیم بچیاں دے سرن تے ہاتھ رکھنے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. میں اپنی تانوں کرامت نہیں دسی تانوں آکھیا میں میرے بھائیو دوستو بزرگو سید لب لیا کرو کمرے ہو جا کے کتے سید شاہ جی غریب روٹی نہیں پکی انہاں کہ لو جناب آ قبول فرماؤ تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوں واریا نہ زکات یہ نہ صدقہ نہ خیرات کچھ نہیں یہ تواڈے نانے دا مال ہے نذرانہ قبول فرما لو جے رزق مک جائے سانو سیدہ زہرا دا غلام نہ عمل کر کے ویکھنا چاہیے سارے نوں کرنا چاہیے بولو تو صحیح ہن چپ کر رہے ہو سارے نوں کرنا چاہیے کہ نہیں اگر اللہ پیسے دے کپڑے سونے پاؤ روٹی سونی کھاؤ بچوں روٹی سونی کھلاؤ بیوی نوں اچھے کپڑے لے کے دیو ماں نوں سونے کپڑے پیو نوں سونے کپڑے لے کے دیو یہ نہیں بھی 10 کروڑ بینک چلا کے جی اسی تے جناب شریف فقیر آدمی ہے فقیری نہیں کنجوسی ہے فقیری اور ہوندی ہے کنجوسی اور ہوندی ہے تو مولا حسین نے پیسے جوڑے نہیں حسین نے دین نال بندے جوڑے نہیں ہائے 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 میں اٹھا موضوع نہیں گیا ایڈا پاک شہزادہ تے دفاع قرآن واسطے کربلا میں چاہ گیا دفاع نماز واسطے علامہ صاحب یہ سارے اندر حسین قرآن بچان گیا کدے کولوں یہ دکی کوئی جواب کدے کولوں بچان گیا قرآن ہے نماز کدے کو حسین بچان گیا ہے بے رہ روی کا شکار وہ لوگ تھے نان سنس ناہنجار جنہوں نے ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر آل رسول کی تذلیل کی ان سے قرآن بچانے کے لیے حسین گیا آئے نماز پڑھ کے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد پڑھ کے نسل رسول شہید کر دیتے قتل کر دیتے نبی دے نواسے جب وہ پوچھیں گے سر معاشر بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے مصطفیٰ کے سامنے حسین کے قاتلوں وہ جوتے پڑیں گے تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں بچان گئے کن کو بچان گئے جنہا شریعت دے اندن توڑ رہے تھے یزید وہ دکھو حسین شریعت بچان واسطے گئے دین بچان واسطے گئے قرآن بچان واسطے گئے نماز بچان واسطے مولا حسین لجپال کتھے گئے میدانی کربلا دے اندر کتھے جی بولو میدانی تیرا دین تیری کتنی سونی مسجد تسی بنائی ہے یہ پنڈ والے نے سلام اس بات ہوئی اتنی سونی مسجد بنا چلی یہ کمال یار جس پنڈ دی مسجد سونی ہوئے جس بندے دی مسجد سونی ہوئے وہ تے بندے پکے ایمان والے ہوندے ہیں جڑے اپنی مسجداں سونیاں بنان اسی کئی ایسی جگہ ویکھی ہے کہ چودھریاں دے گھراں چ واش روم چ ٹائل لگی ہے دبئی دی مہنگی ٹائل تے مسجد تے سوا ٹوٹیاں پئیاں ہوندیاں نے وہ تے ایمان دے کمزور لوگ ضعیف الایمان نے تو مسجد سونی بنائی تسی اے مسجد بھی حسین نے بچائی ہے ہائے 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 میری پاک تیری پاک میری دستار میری نماز تیری نماز میرا قرآن تیری تلاوت ہر شے حسین بچائی ہے ایک تو نشے میں دھت رہنے والے شخص کو کیا پتا تھا قرآن کسے کہا جاتا ہے جو شرابی فاسق فاجر لعین بے نمازی کو کیا پتا ہے حسین کون ہے بے نمازی کو کیا پتا حسین کون ہے یہ پڑھ کے نماز پھر قتل بھی کرے مولا حسین اس کا مطلب ہے وہ جاہل بھی ہے پاگل بھی ہے بھی بے دین امام علی مقام مسلمان بھائیو میدان کربلا دے اندر اللہ میدان کربلا دے اندر کتے کربلا توڑے سامنے میں لیانے چاہنا کسے کہانیاں نہیں یہ واقعات نہیں کئی اکھن کے واقعہ کربلا سناؤ واقعہ کی ہوندہ ہے مقام تشریف فرمانے مسلمان بھائیو 10 محرم دا دن 3 دن دے سید بھکے تے پیاسے خطبے بے اثر امام علی مقام نے فرمایا ویکھو میں کون ہاں نانا نبیاں دا سردار بابا ولیاں دا سردار ماں جنتی عورتاں دی سردار انہوں نے کہا حسین کوئی سانو پرواہ نہیں کسے گل دی بیعت کر یا جنگ کر فرمایا بیعت کی نہیں کرن دسو یزید دی فرمایا تے لئی نے تے میں سید ہاں وہ پلیت ہے ساڑھے آئے تطہیر آئی ہے پاک ہاں تے پاک ہو کے پلیتی بیعت کے میں کر رہے تے جی میں بیعت کر دی شرابی دی تے نانے دی امت نے پیغام کی جائے گا کہ سیدہ نے انہاں دی اطاعت کر دی جڑا شرابی سی لئیم سیدہ اس بات امام فرمائے بیعت نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا جنگ فرمائے جنگ تو ڈرنے والے نہیں بابا میرا فاتح خیبر ویر میرا حسن مجتبہ ہے میرا ویر عباس ہے اسی صحابہ نے جنگل لڑنے ویکھے ایسی کوئی نسل والے ہیں انہوں نے کہا حسین ویکھ لے پھر ہر شے قربان ہو جائے گی امام نے فرمایا کوئی بات نہیں لٹی جائے پانے چوک حسین دی اجی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے پر میں ہر شے قربان کر دے مانگا پھر 10 محرم آئی مسلمان بھائیو آقا حسین دے جان نثار ساتھی نظام مصطفیٰ دے واسطے تحفظ ختم نبوت واسطے نبی دے نظام
نظام دے دفاع واسطے سب میدان کربلا دے اندر آئے نے جامع شہادت توش کر دے پئے نے دن دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جاننا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام علی مقام دے جان نثار ساتھی خاندان والے اور بیت حسین دے ہتھاں دے بیت حسین دے نانی دا کلمہ پڑھنے والے لوگ مسلمان بھائیو ساداتوں قربان ہو رہے نے ایک کر کے یہ کے بعد دیگرے سب قربان ہو رہے نے امام تشریف فرمانے مسلمان بھائیو آقا حسین تشریف فرمانے انج تلوار اپنے ریت وچ گڈ کے نا تلوار دے تستے دوتے حسین نے انج اپنی تھوڑی رکھی ہے انج رکھ کے حسین بیٹھے نے ایک لمحے واسطے تلوار زمین وچ حسین انج دستے جا رکھے اکھاں بندنے مولا حسین پاک دیا مسلمان بھائیو ایک نوجوان مولا سامنے بیٹھ کے آکے بابا جان یا حسین ابن علی ابو جان بابا جان میرے دیکھو بچہ کون ہے مسلمان بھائیو جناب علی اکبر 18 سال دا بیٹا مولا حسین دائے سامنے بیٹھا ہوئے امام فرمائے اکبر کیوں آئے ہو بابا جان مہربانی فرماؤ منو بھی اجازت دے وہ لانے دے دین تو قربان ہوں دی کوفی لا یوفی دل کرے مار رہے نے ذریت حسین ختم ہو گئی ہے حسین دے ساتھی ختم ہو گئے نے علی دی ذریت ختم ہو گئی ہے جان نثار ساتھی بک گئے نے بابا میں ذرا اجازت دے وہ میں جا کے دس دے وہاں حسین دے نوکر بھی نہیں مکے حسین دے پتر بھی نہیں مکے حسینی مک دے نہیں بابا بھی اجازت دے وہ میں جا کے دس دے وہاں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام علی مقام نے فرمایا جناب علی اکبر دے دلائل حسین نے سنے بڑے مضبوط دلائل سن حسین قائل ہوئے فرمایا اکبر جاؤ اپنی امی جان کو اجازت لے لو جناب علی اکبر اپنی امی جان دے خیمے دے اندر آئے نے آج میں کسے ماں دا پتر باہر دے ملک گیا ماں دعاواں منگدی نمازاں پڑھ کے مولا میں پتر تو اداس ہو گئی ہوں مولا میرا پتر ملا مولا میں پتر رو ملنا چاہنی ہوں مولا میرا دل کر دے میرا پتر سامنے آوے مولا جلدی میرے پتر رو ملن دے سباب پیدا کر دے ماما دعاواں کر دیا نے مولا میرا پتر ملا ادھر اکبر دی امی نے سجدے وچ سر رکھیا ہویا ہے آکھے مولا میرا اکبر بھی ملا دے بے نیازاں دی اولاد بے نیاز نہیں کیتے بغیر ملن تو جا کے شہید نہ ہو جائے امی دے در ارمان دل وچ رہ جان گے مسلمان بھائیو ادھر جناب ام لیلہ دعا کیتی ہے ادھر خیمے دا پردہ چکیا گیا ہے اکبر ماں دے خیمے چائے نے بسم اللہ میرا لال آگیا ہے ماں نے جوان پتر سینے نہ لائے تیرا مزہ مان ہوا ہے میں کی بیان کر سکنا غم حسین میں رونا حضور کی سنت ہے یہ دی کنڈیشن نہ ہوئے منہ تھلے کر لے میرے علیہ ویکھے نہ جنہیں نہیں رونا تھلے موقع ہے پتہ لگے بھی یہ بندہ بے ذوق ہے یہ نوانسو ہوندے ہی نہیں مسلمان بھائیو میرے امام علی مقام دا پتر خیمے چ داخل ہوئے ماں نے سینے نہ لائے ماں نے پتر رون چمے ہیں مسلمان بھائیو مانوں کی مزہ ہے میں کی لفظ اندر بیان کرا یا پتر ماں دے سینے لگے پتر رو ماں دی گود والا سواد ہوندے میں کی بیان کر سکنا مسلمان بھائیو اکبر ماں دے کول بیٹھے ہوئے نے لو پھر امی جان الوداع آخری سلام قبول فرما لو ماں نے آکھا بیٹا میں روک دی نہیں علی دے لال دا فیصلہ ٹل لے میں کون روکن والی شہزادیہ میں روک دی نہیں شہادت تو محروم بھی نہیں کرانگی مسلمان بھائیو شہادت تو محروم بھی نہیں کرانگی ایک میری گل غور نال سن لو جی امی جان حکم ہوئے جلدی کرو وقت بڑا کام ہے آکھے بیٹا جدوں پتر جم دے نے ماما نو بڑی امیداں پیدا ہوندیاں نے میرا پتر دولہ بنے گا میرا پتر بڑا ہوئے گا میں پتر نو پڑھاواں گی میرا پتر علم حاصل کرے گا پھر میرا پتر جوان ہوئے گا سیرے بننا گی میرا پتر دلہن لے کے آوے گا جدو بہو آ جائے گی ماں آرام نہ زندگی گزارے گی بیٹا ارمان فرمائے عرض کی تھی ہاں امی جان بالکل ارمان ہوں دے نے فرمائے اکبر تیری امی دے سارے ارمان خاک وچ مل گئے فرمایا شہزادیہ ترس گئی ہیں میں میرا اکبر دولہ بنے آکھے امی جان تقدیر اگے تدبیر نہیں چل دی مسلمان بھائیو ادھر جدھر گفتگو ہو رہی ہے
جناب سیدہ ام لیلہ آکھے بیٹا شادی دا دولہ نہیں شہادت دا دولہ بن کے بکھاؤ اکبر مسلمان بھائیو آکھے امی حکم فرماؤ میں کی کرا سیدہ ام لیلہ ایک کپڑیاں دا جوڑا لے کے آ گئیاں فرمایا میرے شہزادیاں ذرا پہنا کیسا جوڑا ہے فرمایا بیٹا تیری شادی دا جوڑا بنا کے رکھے آئے علی اکبر نے جوڑا زیبتن فرما لیا ہے ایک شادی والا جوڑا اتوں شبیہ مصطفیٰ کی بیان کرا اکبر رکنے روپ چڑے ہوئے نے لوگو جدو ماما دے پتر دولے بن دے نے ماما پوچھ دیا نے نہیں دسو میرا لال کیسا لگ دائے مان ہوندہ ہے کوئی تعریف کر کے آکھے نے بی بی تیرے پتر روح بڑے روپ چڑے ہوئے نے جناب سیدہ ام لیلہ نے پتر روح دولہ بنایا ہے خیمے دے دروازے دیکھ لو گئیاں نے آکھے خیمے والی ہویاؤ آکے بیکھو میں لال دولہ بنا دیتا ہے فرمایا بیکھو آکے اکبر دولہ بنے ہوئے سیدہ سکینہ پاک سب تو پہلے ام لیلہ دے خیمے جائیاں نے اور میں آنسوان دی دعوت دین لگا آنسو تیرے دے حوالے کر دے مسلمان بھائیو خیمے دا پردہ چکیا گیا ہے ننی دی شہزادی دور کھلو کے ویر وال ویکھے آئے ویر وال ویکھے آئے ویر نے پہن وال ویکھے آئے اکبر دوڑ کے پوڑن لگے نے فرمایا یا میرے سینے نہ لگ جا سکینہ نے چہرہ پھیر لیا ہے ناراضگی دا اظہار کر دیتا ہے جا ویرہ میں نہیں بول دی ویرہ میں ناراض ویرہ میں نہیں بولنا ویرہ جا میں نہیں بول دی اکبر دیاں چیخہ نکل گئیاں فرمایا ننیے ناراض نہ ہو نی ایک ناراض مدینے بیٹھی ہوئی ہے فرمایا تو بھی ناراض ہو گئی ویر دی جان سوکھی نہیں نکلے گی فرمایا ویر دی جان سوکھی نہیں نکلے گی فرمایا سکینہ کیوں ناراض ہے عرض کی تھی ویرہ مدینہ شریف اسی سیلیاں نو گھر بلا لینا میں تے میری بہن سغرا نے جمیاں والے بیٹھے ہوئے ہو تیاں والے بیٹھے ہوئے ہو تیریاں تیاں نو اللہ عزت دے حسین دی تی دا صدقہ لوگوں تیری تی پریشان ہوئے نش کے سینے لونا ہے اج سغرا مدینے پریشان بیٹھی ہوئی ہے کوئی سینے لان والا نہیں مسلمانوں جناب سکینہ فرمائے ویرہ اسی سیلیاں کٹھیاں ہو جانا اسی تیری شادی دیاں گلاں کر رہیاں ویر نو دولہ بناواں گیاں سغرا نے آکھنا انج دی بہو انج دی بھابی لے کے آواں گیاں آکھے ویرہ سہیلیاں نے آکھنا سغرا سانو ہی بلاؤ گیاں انہاں کہ ہاں آکھے بلاواں گیاں بالکل آئیو اج میں کسے وڈیرے دا چودھری دا نواب دا پتر دولہ بنے مانگت ہوندے نے یا انہاں دیاں بیٹیاں دیاں سہیلیاں ہوندیاں نے تحفے تحائف دیندے نے آکھے ویرہ سغرا نے آکھنا نہیں سہیلیو آئیو میرے ویر دی شادی دوتے میں ویر دی شادی دا صدا دیواں گی جدو میرے ویر دی شادی سے آئیاں میرا بابا بڑا سخی ہے بابا انعام دے گا ویرہ ہی تے شادی نے گلاں کر دیا رہیاں شہزادیاں سغرا تے مدینے دے اندر ہے منو پوچھیا بھی نہیں دولہ بن کے بیٹھ گیا فرمایا جن راز سکینہ اتنا ناراض میں نہیں بول دی اکبر فرمائے نا شہزادیے ویر نو ستارا سغرا دی گل نہ کر اکبر دا کلیجہ پھٹ جائے گا فرمائے چل سکینہ سیدہ سکینہ نال ٹر پیاں نے لوگو سیدہ سکینہ نے ویر دی انگلی پکڑی ہوئی ہے امام دے پتر فرمائے چھوڑ دے انگلی میری ویرہ کیوں چھوڑا فرمایا نہیں چھوڑ دے میری انگلی سکینہ ویرہ میں نہیں چھوڑ دی پر پھر فرمایا نینا ستاویر تو کی سمجھ لیے میں نانی دروزے تے جا رہے ہیں کی سمجھ لیے میں دادی زہرہ دی قبر تے جا رہے ہیں جنہوں نال لے جاواں گا ویرہ پھر فرمایا چھوڑ دی انگلی سکینہ ویرو تھے جا رہے ہیں دیکھو واپسی ناممکن ہے شاءاللہ بچھڑن نویر امام حمام دا شہزادہ اپنی پھپھی دی خیمے نالے سیدہ زینب شریکت الحسین سب نے کھلوتیاں نے
دل وچ خیال آیا اللہ خیر کرے اکبر آ رہا ہے اکبر خیمے چ داخل ہویا ہے انج ہاتھ جوڑ دیتے حسین دے پتر نے پھپھو جان اج میں پھپھی سمجھ کے نہیں آیا میں کی سمجھ کے آیا پھپھو جان میں علی دی تھی سمجھ کے آیا اج امام الانبیاء دی نواسی جان کے آیا پھپھو جی اج زہرا دی تھی سمجھ کے آیا پھپھو تواڈے وڈیاں دی ریت سائل نو خالی نہیں کدی موڑیا پھپھو میں بھی سائل بن کے آیا پھپھو خالی نہ موڑی اور میں بھی کیوں جی گلاں کرنا پہ اکبر منگ کی منگنا ہے پھپھو صدقے جائے بے پھپھو قربان جائے شہزادیا منگ کی منگنا ہے پھپھو انکار نہ کری فرمایا نہیں انکار کرانگی آکھے پھپھو نانے دے دین تو قربان ہوں دی اجازت لے اجے سیدہ زینب پاک گفتگو فرمان لگیاں نے حضرات اچھی خیمے کے دروازے دوتی مولا حسین کلوتے نے منظر ویکھ رہے نے فرمائے زینب جی بھائی فرمائے تنو آکھیا سی نا جدو اکبر پیدا ہویا سی تنو آکھیا سی لے جا میں روکتا نہیں تو منگن واسطے آئی میں تنو سوال نہیں کر دیتا میں کہ لے جا لیکن ایک شرط ہے کہ جدو دین نو ضرورت پئی میں اکبر واپس لینا ہے میرا اکبر واپس کر لوگوں تڑپ جاؤ گے پاس سنگی دی سینے گوشت دل ہویا ہے سیدہ زینب پاک نے اکبر دا ہاتھ پڑے آئے اپنے ابو کو لا اپنے بھائی کو لا گئے نے لو ویرا اکبر ویخ لو پوچھ لے ویرا میں اکبر دی صحیح پرورش کیتی ہے ویرا پوچھ لے میں اکبر ہوں تکلیف تے نہیں کوئی ہوئی ویرا میں تے اکبر سمجھ کے خدمت ہی نہیں کیتی ویرا منوے دے بچوں ایدے وچوں کدی نانا جان دی تصویر نظر آندی سی کدی بابا علی نظر آندے سن ویرا کدی ویر حسن مجتبی کدی حسین ویرا میں خدمت کیتی میں پرورش کیتی ویکھ لو علی اکبر آکھیا بابا ساری زندگی پھپھو نے کمی نہیں ہون دیتی امام فرمائے میں پتہ ہے بہن بھی تے میری تے دلوں زیادہ جاننا وا مسلمان بھائیو اکبر سواری تے سواروں لگے نے امام حمام فرمائے بیٹا علی زین العابدین دی خیمے وچ جاؤ ویر کلا خیمے دے اندر شدت بخار نہ جلس رہا ہے امام دا پتر خیمے دے اندر گیا علی سجاد لیٹے نے اکبر جا کے سینے تے لیٹ گیا ویران نال بڑے پیار نے بڑیاں محبتاں دیاں نے فرمایا شہزادیا آخری مرتبہ سلام قبول کرو فرمایا زین العابدین کی بات یاد رکھی جی بھائی حکم ہوئے فرمایا جدو میں چلے جاما شہید ہو جاما دیکھی بابا نو رون نہ دیویں میرے بابا پہلے بڑے روئے نے لاشاں چک کے بابا دے کمر اندر خم آ گیا ہے فرمایا رون نہ دیویں بابا جانو مسلمان بھائیو اکبر وصیحت کر کے باہر نکلے نے سامنے مولا حسین کھلوتے ہوئے نے جنہ دے جوان پتر نے اللہ زندگی عطا فرمائے میرا ویکھنا ہے آقا حسین خیمے دے باہر انجی بازو کھلار کے حسین کھلو گیا ہے فرمایا اکبر سب نو مل لیا ہے آخری مرتبہ پترہ میرے سینے ٹھنڈ پا امام نے پتر سینے نہ لایا حورو گلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگوں کربلا دا ذرہ ذرہ چیخو پکار کر اٹھ جائے حسین سینے نہ لایا متھا چمے آئے فرمایا اکبر ایک یاد آ گئی ہے بابا کی یاد آئی فرمایا جدو نانا دنیا تو چلے گئے میرا دل نہیں سی لگ دا میں نانے دی قبر تے جا کے کھنا نانا میرا دل نہیں جے لگ دا نانا خواب اندر تشریف لے آئے فرمایا اسی تنو پتر دے مانگے تیرا ساڑا ہم شکل ہوئے گا اکبر یاد آ گئی میں تے ساری زندگی تے نو تیرے وچوں نانے دی تصویر دیکھیے فرمایا دل نہیں کردہ جدا کرنو پر سزا دیا تیر نو پیارا نانی دا دین ہے بہت مقصر باتیں ہیں علی اکبر سواروں کی سواری تے سواروں کی باہر آئے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کامپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کامپ رہا ہے حسین رے دے ٹیلے تے کھڑے نے ویکھ رہے نے میرا پتر جنگ کے میں کر دائے یہ تلوار چلان اندر عباس علمدار دا شگرد ہے پتر حسین دائے پوتا علی دائے پتیجہ حسن مجتبی دائے
بڑے کوفی فنار کیتے جناب علی اکبر نے، اور مقصد بات یہ ہے کہ بڑی آفر ہوئیاں اکبر نے جوتی دی نوک تے سمجھیاں، فرمایا ایسی بکن والے چھکن والے نہیں، اسی دانے دے دین دا دفاع کرنے واسطے آئے ہیں۔ مسلمان بھائیو ہویا کی پھر جد اکبر دی سواری جاندی، امام دوڑ دوڑ کے نال جاندے نے، بلاخر کربلا دی گرد و غبار اڑی، ایک آوازہ بلند ہو، اے بابا جان میری مدد فرمانا۔ آقا حسین دوڑ کے گئے نے مسلمانوں، آقا حسین اکبر دی قریب تشریف لے گئے نے، اکبر دا سر چھولی وچ رکھ لے آئے، اپنے جوان پترا نال پیار کرنے والے ہو۔ آقا حسین فرمایا اکبر چہرے تو گرد و غبار صاف کیتا ہے، ایک کیڑا چہرہ ہے انہوں شبیہ مصطفیٰ کیا جاندے ہے۔ مسلمان بھائیو خون نہ لت پاتے علی اکبر دا چہرہ کربلا دی ریت نال جناب والا اکبر دے چہرے تے پئی ہوئی ہے، امام چہرے دے اتوں گرد و غبار صاف کیتا ہے۔ فرمایا اکبر منو پشان کون سزا دیا، ویکھ میں کون، دھیمی جی آواز اندر آہستہ جی آواز اندر اکبر نے آکھا بابا تسی میرے بابا ہو، منو پتہ ہے تسی حسین ابن علی ہو، ابو گستاخی نہ جانیو، بابا میں اٹھ کے استقبال نہیں کر سکیا، بابا میں اٹھ کے مل نہیں سکیا۔ امام فرمایا لیٹے رو بیٹا، فرمایا اکبر کنی تکلیف ہے، عرض کی تھی بابا بڑی تکلیف ہے۔ امام فرمایا بیٹا بہت تکلیف ہے، جی بابا بہت تکلیف ہے۔ فرمایا کیوں، عرض کی تھی بابا سینے دے اندر پرچی پیوست ہوئی ہے۔ امام فرمایا اکبر ذرا حوصلہ رکھیوں، سزا دیا اللہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دائے، لا کے توڑ نبھونیاں اوکھیاں نے۔ حسین دی مخالفت کرنی سوکھی ہے، حسین بننا بڑا اوکھا ہے لوگوں۔ مسلمان بھائیو آقا حسین نے اپنا قدم مبارک اکبر دے سینے تے رکھے آئے، پرچی نکال لگے نے، مدینے والحسین نے منہ کر لے آئے، اکھے نانا بڑا مشکل کام میں، نانا بڑا مشکل کام میں، جوان پتر دے سینے جو پرچی کٹنی ہے، نانا منو ہمت عطا فرماؤ نانا جان، مشکل وقت نانا لاشاں چک چک کے حسین دے کمر چے خم آگیا ہے، نانا منو حوصلہ عطا فرماؤ۔ مسلمان بھائیو امام علی مقام نے برچہ نکالیا ہے باہر، برچے نکلی ہے باہر، مسلمانوں خون دے فوارے بہ گئے نے۔ امام فرمائے ان تڑپ جاؤ کے لوگوں، بالکل مختصر کر دیتی بات۔ امام فرمایا اکبر کنی تکلیف ہوئی ہے، عرض کی تھی بابا بہت تکلیف ہوئی ہے۔ فرمایا برچی دی تکلیف بابا بہت ہوئی ہے، پر عرض کی تھی بابا ایک تکلیف برچی نالوں میں زیادہ ہے۔ فرمایا کی تکلیف ہے میرے شہزادے، عرض کی تھی بابا ایک تکلیف برچی نالوں میں زیادہ ہے۔ فرمایا کی تکلیف ہے بابا، منو سغرا دی جدائی دی بڑی تکلیف ہے بابا، منو سغرا۔ بابا جان سغرا دی جدائی دی تکلیف ہے۔ امام فرمائے شہزادیا اللہ صابرین دے نالے صبر کرو، انقریب نانے دی بارگاہ دے اندر سغرا نال ملاقات ہو جائے گی۔ امام نے اکبر دے ہونٹا تے ہونٹ رکھ دیتے، فرمایا اکبر سمجھ کے نہیں چمرے، آج مدینے والا نانا سمجھ کے۔ امام دے پتر دا جسم تڑپیا، جسم تڑپیا، امام سمجھ گئے اکبر دا روح پرواز ہون لگا ہے۔ فرمایا اکبر جی بابا، فرمایا اپنے نانے نو جا کے اکھی نانا میں لاشاں دے ٹیر ویکھ کے آیا، نانا جان میرے ابو نے کچھ نہیں جی بچایا، بس تہاڈا دین بچایا ہے، میرے بابے نے تیرا نظام بچایا ہے۔ فرمایا اکبر میری امی جان نو ہاتھ جوڑ کے آکھی بی بی، آکھی دادی جان میرے ابو نے تیرے ابو دے سجدے دا مل پا دیتا ہے، آکھی ویر حسن اپنے تائے نو آکھی میرے ابو نے دین بچا لیا جائے۔ فرمایا جا کے نانے نو آکھی نانا جی میرے ابو آندے سن میری قربانیاں قبول فرما لئیو۔ مسلمانوں امام نے اس لئے امام علی مقام نے ہونٹاں تے ہونٹ رکھے ہوئے نے، روح پرواز ہون لگا، فرمایا اکبر گھٹ کے جفی پا۔ امام نے فرمایا
تیر پہ وسط نے اکبر دے سینے دے اندر جفی پہ نہیں سکتی بس امام دے پتر دا روح پرواز کر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون امام نے آخری بات کر لیا امام نے خیمے بلبو کر لیا فرمایا ہے کوئی میرے پتر نو کلمہ شہادت کہنے والا اج ہے کوئی چار پائی لے کے آن والا فرمایا اج ہے کوئی میرے پتر لئی کفن لے کے آن والا فرمایا عباس آجا ویرا حسین کلہ رہ گیا ہے اکبر چکیا نہیں ہو جاندہ میرے کولوں فرمایا تیرا ویر کلہ رہ گیا ہے آج آیا عباس اکبر نور ہلکے چک لئیے آکیا قاسم آجا چاچو کلہ رہ گیا ہے اونو محمد آجو محمودہ دکھ ویکھو فرمایا ہے آجو سارے ویکھو یا کہتے چاچو تے مامو کلے رہ گئے نے فرمایا سہارا دیو میرے کل اکبر اٹھایا نیجے جاندہ حسین نے اسمانہ والمو کر لیا ہے مولا اڑتے راضی ہو جا مولا میں کینے اٹھاوا مولا اکبر نہیں اٹھایا جاندہ مولا اسباب پیدا فرما مولا منو ہمت عطا فرما فرنو اٹھاوا حسین دی آواز سنی لوگو خیمے دے دروازے تے حسین دی بہنائیں آ گئیاں جناب زینب آکھے میں صدقے جاواں ویرا میں قربان جاواں ویرا میں اونیاں میں آکے سہارا بننیاں ویرا سیر ہلکے چک لینے امام نے فرمائے نہیں زہرہ پاک دی شہزادی ہیں خیمے تو باہر نہ بے پردگی نہ ہو جائے العازل قیاس مولا حسین اکبر دا لاشا اٹھا کے خیمے دے وچ آئے لٹا دیتا چند لمحے گزرے فرمائے فضا جی آقا فرمائے اکبر دی مان پتہ نہیں لگا شہید ہو گیا آقا پتہ نہیں فرمائے جو پتہ کرو میں لیلہ دے خیمے فضا پاک گئیاں فرمائے او میں لیلہ آجی میں کسے مان دا پتر کروں باہر جاوے اللہ معاف کر اللہ معاف حادثے دی خبر آجے بی بی ترہ پتر فلان حادثے دندر شہید ہو گئے ماں تے کی گزر دیئے سجدہ فضا پوچھے فرمائے ام لیلہ پتر دی خبر نہیں ہو ملی بی بی مل گئی فرمائے فرائی کیوں نہیں عرض کی تھی بی بی کنی دیر گزر گئی ہے میں کدی خیمے دے سجے جانی ہے کدی خیمے دے کھبے جانی ہے بی بی میرے خیمے دا دروازہ نظر نہیں آ رہا میری اکھاں دی بنائی کم ہو گئی بی بی میں بڑی دیر دی بوا لب رہی ہوں میں جا کے نس کے اکبر نو جفی پالوں سیدہ فضا پاک جناب علی اکبر دی امی جان نو پکڑیا بازو تو اکبر دی لاش تے لے آئے مولا حسین فرمائے ام لیلہ اور زینب دوہاں بیبیاں دا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے 18 سال دی کمائی میرے نانی دے دین تو قربان کر دیتی ہے اور مولا حسین کائنات دے ہر مسلمان کو سبق دے گئے نے کہ دین مصطفیٰ دوتے عملہ ہوئے ختم نبوت ہوتے عملہ ہوئے میدان وچ آ جانا حسینیت ہے لک جانا یزیدیت ہے حسین فرمائے جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح اور چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے انہاں نفساں تے اختتام کرنا جتھے وسو پیار نل امن نل بھائی چارے نل وما علینا الا اللہ